إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم کتاب الطہارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ طہارت کے بارے میں اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ دین اسلام میں طہارت کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے اور نماز جیسی عبادت کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں طہارت کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ طہارت کے لفظی معنی ہے پاکی اور نظافت کے۔ اصطلاحی معنی کسی بھی گندگی کو بدن سے دور کرنا جو نماز یا کسی بھی عبادت کے ادا کرنے میں رکاوٹ ہو۔ یعنی دین اسلام میں طہارت کس کو کہتے ہیں کہ نجاست کو دور کیا جائے، ایسی نجاست جس کی وجہ سے نماز یا کوئی عبادت میں رکاوٹ آ رہی ہو۔ نجاست مثلاً انسان کے پرائیویٹ پارٹ سے خارج ہونے والا مادہ جیسے یورین، سٹول، گیس، بلڈ، یہ سب چیزیں نجس ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں۔ طہارت کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے معنوی طہارت اور دوسری حسی طہارت۔ معنوی طہارت سے مراد دلوں کی پاکیزگی ہے، یعنی دلوں کو صاف کرنا، یعنی دل میں کفر ہو سکتا ہے، نفاق ہو سکتا ہے، شرک یا ریاکاری والے جذبات ہو سکتے ہیں، تو ایسے جذبات اور خیالات کو دل سے نکالنا معنوی طہارت کہلاتا ہے۔ حسی طہارت سے مراد اصل میں حسی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، یہ حس کہلاتی ہے۔ اور حسی طہارت سے مراد یعنی جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر کسی اور چیز کے اوپر کوئی گندگی یا نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنا حسی طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی اور مٹی۔ طہارت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، ایک وضو کرنا، دوسرا غسل کرنا اور تیسرا تیمم۔ وضو اور غسل کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی، جبکہ تیمم کے لیے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب پانی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو۔ تیمم کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی ہم وضو اور غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ وضو اور غسل کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے پانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اصل میں پانی کی 2 بڑی قسمیں ہیں، وہ یہ کہ ایک پانی پاک ہوتا ہے اور ایک پانی گندا یا ناپاک پانی ہوتا ہے۔ پاک پانی کون سا ہوتا ہے؟ جیسے بارش کا پانی۔ بارش کے پانی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ سمندر کا پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پانی صاف ہو وہ اصل میں پاک ہی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کچھ نجاست کی وجہ سے تبدیلی آ گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعامه ولونه، پانی کو کوئی چیز ناپاک یا پلید نہیں کرتی۔ حدیث کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اصل میں پاک اور صاف ہوتا ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ سوائے یہ کہ پانی پر ناپاک پلید چیز کی بو، ذائقہ اور رنگ غالب آ جائے، یعنی پانی کی دوسری قسم کیا ہے؟ ناپاک پانی۔ اور وہ کون سا پانی ہوتا ہے ناپاک؟
جب کوئی نجاست پانی میں گر جائے جس کی وجہ سے پانی کا جو ذائقہ ہے، جو پانی کی بو ہے وہ تبدیل ہو جائے یا اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے تو وہ پانی ناپاک پانی بن جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا ذکر کیا کہ پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے، جیسے بلڈ، سٹول، یورین یا کوئی جانور پانی میں گر کر مر جاتا ہے اور اس کا پانی کا کلر یا ٹیسٹ یا اسمیل بدل جاتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایسی نجاست جو پاک نہیں کی جا سکتی اس کو ذاتی یا عینی نجاست کہا جاتا ہے۔ ذاتی نجاست کا مطلب کیا ہے کہ ایسی نجاست جس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پہ جیسے سور ہے، پگ یا ڈاگ ہے، اب ان کو غسل دیا جائے تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں ہے کہ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا خون یا سور کا گوشت، یہ سب ناپاک نجس ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جانور جو خود مر جائے وہ ناپاک ہے، وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، وہ خون بھی ناپاک یعنی نجس ہوتا ہے۔ سور، پگ بھی ناپاک ہے۔ اب ہم حکمی نجاست کے بارے میں پڑھیں گے۔ حکمی نجاست یعنی جس کا حکم کیا ہے کہ وہ نجس ہے۔ یہ وہ نجاست ہے جو کسی پاک چیز پر اتفاقیہ طور پر لگ گئی ہو، جو دھونے کے بعد پاک ہو سکتی ہو۔ مثال کے طور پہ کپڑے پر یورین یا خون لگ گیا ہو تو ہم اس کو دھو سکتے ہیں، جب ہم اس کو دھو لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چپل یا موزے پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت یعنی گندگی لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کر لے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم عبایا پہنتے ہیں اور وہ بعض اوقات لمبا ہوتا ہے تو زمین پر لگ رہا ہوتا ہے، اگر ہم ایسی زمین سے گزریں جس پر گندگی لگی ہوئی ہو تو وہ ہمارے عبائے پر لگ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب ہم دوسری زمین پر سے گزریں گے، دوسری مٹی پر سے گزریں گے تو وہ مٹی اس کو پاک کر دے گی۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب ہم قضائے حاجت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قضائے حاجت یعنی واش روم یوز کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ ان سب چیزوں کا علم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت یعنی واش روم کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم واش روم جائیں تو ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی یعنی اپنے رنگ جب بیت الخلاء جاتے تو اسے اتار دیتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگ تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ رفع حاجت کے بعد پرائیویٹ پارٹ کو پانی سے صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے، جبکہ پتھر یا ٹیشو سے صاف کرنا استجمار کہلاتا ہے، اور دونوں ہی جائز ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ خود کو اچھی طرح صاف کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے قطرے کپڑے یا جسم پر لگے رہ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ اسے طبرانی، حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔
واش روم میں داخل ہونے کی دعا اور واش روم سے نکلنے کی دعا بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہمیں واش روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دو آدمیوں کو رفع حاجت کے لیے یعنی واش روم کے لیے اس طرح نہیں نکلنا چاہیے کہ جب وہ اپنی شرمگاہ کو کھولے تو آپس میں بات چیت کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ تو اسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ واش روم میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ مال وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ واش روم بہت قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص واش روم میں بیٹھ کر ساتھ والے واش روم والے آدمی سے بات کرنا چاہے تو وہ ایزیلی بات کر سکتا ہے، لیکن ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ایسا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، اور طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کے جو لفظی معنی ہیں وہ پاکی اور نظافت کے ہیں، اور اس طرح میں کسی بھی گندگی کو بدن سے دور کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے طہارت کی قسمیں دیکھیں کہ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معنوی طہارت اور حسی طہارت۔ پھر ہم نے دیکھا کہ طہارت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، وضو کرنا، غسل کرنا اور تیمم کرنا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک پاک پانی اور ایک ناپاک پانی۔ اور پانی کی اصل کیا ہے کہ پانی ہمیشہ صاف ہی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی نجاست گر جائے اور جس کی وجہ سے اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا ذائقہ بدل جائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ نجاست کی قسمیں ہم نے دیکھیں کہ ایک تو نجاست وہ ہوتی ہے جو پاک نہیں ہو سکتی، اس کو ذاتی نجاست یا عینی نجاست کہا جاتا ہے، اور دوسری حکمی نجاست کہلاتی ہے، اور وہ کون سی ہوتی ہے کہ جب کسی پاک چیز پر اتفاقیہ طور پر کوئی نجس چیز لگ جائے اور اس کو ہم دھو کر صاف کر سکتے ہوں، پاک کر سکتے ہوں، تو وہ حکمی نجاست کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ ہمیں واش روم کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے۔ واش روم میں پہلے ہمیں دعا پڑھ کے جانی چاہیے، بعد میں نکلنے کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ واش روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، واش روم میں ہمیں کسی اور سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔